اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا رمضان سے پہلے کا لاسٹ سیشن ہے جس میں ہم انشاءاللہ سورہ سجدہ حامیم سجدہ سے پہلے تک مکمل کریں گے، تو اس کے بعد رمضان کلاسز کا آغاز ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید مکمل کریں گے۔ تو 24واں سپارہ ہے جی، 24ویں سپارے کا آغاز ہے، سورہ الزمر ہم پڑھ رہے تھے، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 24۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اچھا، آج ہماری سپیڈ کافی زیادہ ہوگی کیونکہ آج ہم نے تقریباً 30 سپارہ، بلکہ اس سے بھی شاید کچھ زیادہ یا 30 ہم نے پڑھ لینا ہے تاکہ ہم سورہ حامیم سجدہ تک پہنچ سکیں۔ پھر آخری جو 74 صورتیں رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ رمضان سے، یکم رمضان سے ان کا آغاز ہوگا۔ اچھا جی، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کا ترجمہ، سوری یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ہاں جی، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ دیکھیں، گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کی زندگی میں نیکی غالب رہتی ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے اور اللہ کے احکامات کے راستے پر چلتا رہتا ہے، اور اسی کوشش اور جد و جہد اور قربانی اور فکر میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے جو گناہ ہو گئے اس کو پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کے اعمال سے ساقط کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کو تولے گا، ٹھیک ہے نا، جو نیکیاں اور گناہ تولنے والی بات ہے اور ساری چیزیں اس کے مطابق کہ اس بندے کی کوشش کیا تھی، اس بندے کی خواہش کیا تھی، یہ بندہ کس طرف جانا چاہتا تھا اور اس کے اعمال کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ انسان سے ہونی ہے، انسان ہے ہی خطا، آدم ہے انسان، تو وہ پھر اس کے اعمال سے ساقط کر دے گا۔ انہیں اپنے رب کے ہاں سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ اچھا جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی یہ ہر مومن کے لیے یہ آیت کافی نہ چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگوں کی باتوں کے خلاف، لوگوں کے رویوں کے خلاف اللہ پر یقین رکھو۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہے اور بہت آگے چلی گئی ہے، چاند پر پہنچ گئی ہے، اور جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پتہ نہیں کیا کیا کس لیول تک چیزیں ہونے لگ پڑی ہیں۔ لیکن اس کے بعد دنیا دیکھیں کہاں بیچاری، کبھی جناب مرد اور مرد کی شادی کی بات کرتی ہے، کبھی عورت اور عورت کی شادی کی بات کرتی ہے، کبھی جناب عجیب عجیب طرح کے فلسفے اور عجیب عجیب طرح کی تحریکیں اٹھاتی ہے۔ تو دنیا اتنی آگے جا کے بھی جو ہے دنیا کا جو مینٹل لیول ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو شرم و حیا ہے، وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ آج بھی انسان اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہتا ہے، جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بھی جانوروں کی طرح ہی ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ہم جیسے مرضی پورا کریں۔ تو دنیا بہرحال جتنا مرضی انسان آگے پہنچ جائے، اگر اللہ اسے ہدایت نہ دے
تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. وہ 14 صدیاں پہلے جب انسان کسی دور میں عورت کو زندہ درگور کیا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتا تھا, جتنا جاہل تب تھا, آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی وہ اتنا ہی جاہل ہے. ایسی الٹی سیدھی باتیں اور ایسے الٹے سیدھے فلسفے اور ایسی الٹی سیدھی آئیڈیالوجیز لے کر آتا ہے, ایسے الٹے سیدھے نعرے لگاتا ہے کہ انسان کیا جانور شرمندہ ہو جاتے ہیں. جانور وہ حرکتیں نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے, آج کا پڑھا لکھا تہذیب یافتہ انسان. تو یہ بات ہے کہ جب انسان کو ہدایت نہیں ملتی نا, تو انسان جتنی مرضی بڑی بلا ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ شیطان کی قسم کا انسان ہوتا ہے, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے. تو ہدایت سے دوری بہت بڑی محرومی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ جسے چاہتا ہے. ابو جہل جو تھا وہ وہاں تو ابو الحکم مانا جاتا تھا کہ عقل مندی اور دنائی کا یہ باپ ہے. سارے حکیمانہ فیصلے لوگ ابو جہل سے کراتے تھے, بڑی اس کی رائے مانی جاتی تھی. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے اللہ کو نہیں مانا, جس نے دین کو نہیں سمجھا, وہ تو جاہل ہے, وہ تو جہالت کا ہے. تو جتنے مرضی بڑا انسان سائنسدان اور فلاسفر بن جائے, اگر وہ زندگی کے مقصد ہی کو نہ پہچانے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جاتا ہے. تو اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے, اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس کے دماغ, کان, ہاتھ, پاؤں پھر کام ہی نہیں کرتے اصل مقصد کے لیے. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے, تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا, اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا, تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ کتاب آ گئی ہے جی. اب جو چاہے سیدھا رستہ اختیار کر لے, جو چاہے اپنی خواہشات کی پیروی کرے. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے, اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے, اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. یہ بات بھی دیکھیں, بار بار ہم نے کہی کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ یہ موت کیا ہوتی ہے یا مرنا کیا ہوتا ہے, تو یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں سو کے. جب ہم سوتے ہیں تو ہم 4 5 6 7 گھنٹوں کے لیے کہاں جاتے ہیں, ہمیں خود ہوش نہیں ہوتی. آنکھ بند ہوتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, وقت کے کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں. تو اور ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرے حکم سے اللہ بسم کا اموت و احیا, مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کی روح تھوڑی دیر کے لیے وہ قبض کرتا ہے اللہ, اس کے بعد دوبارہ اسے لوٹا دیتا ہے, چاہے تو روک لیتا ہے, چاہے تو یعنی وہ روح اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے قبض کرتا ہے. اور ہم دن رات سو کر یہ نشانی دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے کنٹرول میں. یعنی انسان بے بس ہو جاتا ہے. وہ انسان جو بہت بڑی بلا ہے وہ پڑا ہوتا ہے, پیڑ پہ پڑا ہوتا ہے, الٹا سیدھا پڑا ہوتا ہے, اسے کوئی ہوش نہیں ہوتی. اسے کوئی بندہ آگے چھرا چلا دے, اس کے اوپر مار دے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی روح قبض ہوئی ہوتی ہے جب وہ انسان سو رہا ہوتا ہے. پھر اسی کو جب روح واپس آتی ہے تو انسان کو جاگ آ جاتی ہے, ہوش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مرنا اور جینا کیا ہے, اس کی نشانی تو ہم روز سو کر ہی دیکھ لیتے ہیں. اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اچھا, اس کے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خود سفارشی بن کر اٹھے, کجا کے اپنے سفارش منوا لینے کی طاقت بھی اس میں ہو. یعنی کوئی یہ نہیں کہ وہاں پر زبردستی کہے کہ جی میں سفارش کرتا ہوں. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ نا زبردستی جنت میں لے جانا اور زبردستی جہنم سے نکالنا, یہ تو بات ہی نہیں ہے. کسی کے اللہ کے سامنے یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں, الا یہ کہ اللہ کسی کو اجازت دے کہ یہ اس کی سفارش کرے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات تو بالکل اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے, اور جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے اور جس کے حق میں چاہے نہ کرنے دے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے تو اعمال دیکھنے ہیں. اچھا جی, کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ شفاعت اور سفارش کا جو معاملہ ہے وہ کب, کیسے, کس طرح اور کیوں ہونا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. الٹیمیٹلی فیصلہ اللہ کا ہی ہے. اللہ چاہے گا تو کوئی اس کی سفارش کرے گا اور وہ بخشا جائے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو وہ سفارش نہیں ہو سکے گی. تو اصل بات اللہ جس بنیاد پہ انسان کو تول رہا ہوگا وہ تو اس کے اعمال ہوں گے.
آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی پیر کی بات ہوگی، کسی بزرگ کی بات ہوگی تو انہیں بڑا مزہ آئے گا کہ جی یہ ان سے مانگنا ہے اور یہ دیں گے۔ خالص اللہ کی بات ہوگی تو انہیں تکلیف ہونے لگ پڑے گی۔ یعنی کہ انسان توحید کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی بت ہی کی تلاش میں رہتا ہے، کسی نہ کسی چور رستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ یعنی جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو حقیقی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جب اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہے جن کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب ٹھیک ہے، اب دعا قبول ہوگی۔ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ بات قریب قریب ساری دنیا کے مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں میں مشترک ہے۔ مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں کے اندر یہ مشترک ہے۔ بڑی خوبصورت آیت تفسیر میں لکھی ہے کہ ساری دنیا میں جن کے اندر مشرکوں والا جراثیم ہوتا ہے نا، ان کے اندر یہ بات مشترک پائی جائے گی۔ وہ کافروں میں بھی ہوں گے، وہ مسلمانوں میں بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جن بدقسمتوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے وہ بھی اس عیب سے خالی نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کیجئے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا۔ حالانکہ ایک اللہ کو ماننے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بزرگوں اور اولیاء کا مقام کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں شک ہونے لگ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس ایک ہی اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے اور بشاشت سے ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا پیر اور اپنا اپنا بزرگ بنایا ہوا ہے، اس کے بزرگ کا ذکر کر دو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی طرف نہیں آتے۔ کہو خدا یا آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں دنیا کی ساری دولت تو آج تک کسی بندے کے پاس نہیں ہوئی۔ بل گیٹس کے پاس بھی ساری دنیا کی دولت تو نہیں ہے، مطلب دنیا کی جتنی ٹوٹل دولت ہے، ٹوٹل جتنا پیسہ ہے، وہ ایک بندے کے پاس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دولت صرف پیسے کا نام تو نہیں ہے نا، دولت پھر سونا چاندی ہے، خزانے ہیں، ہیرے جواہرات۔ تو ساری دنیا کی دولت تو کبھی بھی کسی انسان کے قبضے میں نہیں آئی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ ساری دنیا کی دولت بھی لے آئے تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اتنی ہی اور ہو، یعنی اتنی ڈبل کر کے لے آئیں، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمیں آپ سارا کچھ لے لیں بدلے میں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہوگا کہ پیسے دے کے چھڑوایا جا سکتا ہوگا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی دولت اور وہ 2 گنا کر کے بھی فدیے میں دے دو گے تو عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، بڑی خوبصورت آیت لگی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے، 24ویں پارے میں موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، برائیاں کر کے، بے حیائیاں کر کے، بد نظریاں کر کے، بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز بنا کے، نمازیں چھوڑ کے، گالیاں دے کے، والدین کی نافرمانیاں کر کے، بے مقصد زندگی گزار کے، ٹھیک ہے، چوریاں کر کے، بد دیانتیاں کر کے، کرپشن کر کے، زنا کر کے، شرک کر کے، جس نے جیسے جیسے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیا ان سے کہہ دیں
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی آیت نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت گناہ گاروں کے لیے۔ نیک لوگوں کو اس آیت سے کیا کام، اس گناہ گاروں کے لیے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، قتل کر کے، جس قرضی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، انہیں کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب انسان پہ یہ کیفیت آتی ہے نا کہ میں تو گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں نے درس بھی سنے ہیں، میرے سے نہیں گناہ چھوٹتے، میں نہیں بدلنے والا، یہ کیفیت ڈالتا ہے شیطان تاکہ اسے مایوس کر دے کہ بھئی میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، کوئی چانس نہیں ہے میرا، اور اسے اس بہانے کی بنیاد پر اسے اسی رستے پہ لگائے رکھے۔ نہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تبدیلی آئے گی، چینج ہو سکتے ہو۔ اگر تم میں جذبہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے گناہ گاروں مایوس نہیں، یہ آیت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دیں، جس نے اپنی جان پر جتنا بھی ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ والا کفر نہ کرنا۔ کبھی زندگی میں بڑے سے بڑا گناہ کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ اب مجھے معافی نہیں مل سکتی، اللہ معاف کرے گا۔ اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایون شرک کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ایک جگہ تو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کے اندر اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے ٹوٹل A to Z سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے خوبصورت کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تو قرآن کا آغاز ہی رحمان الرحیم کے الفاظوں سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ میں بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں، بہت گندا آدمی ہوں، مطلب میں نے کوئی گناہ اور گھٹیا کام چھوڑا ہی نہیں ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کر دے گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میں کتنا برا آدمی ہوں، میں اتنا برا اور گندا آدمی ہوں کہ میرے گناہ اس سارے شہر پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، اس شہر میں مجھ جیسا کوئی گندا آدمی ہے ہی کوئی نہیں۔ مطلب مفہوم یہ ہے کہ اس نے بڑا کہا کہ مطلب میں نے اخیر ہی گند کر دیا اپنی زندگی کے اندر، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر دے گا۔ بھی وہ اللہ معاف کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں فرعون جو بچیوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، جو اپنی پوجا کرواتا تھا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا تو کیا اللہ اس کو معاف نہ کر دیتا؟ کر دیتا۔ فرعون کو بھی اللہ معاف کر دیتا اگر وہ معافی مانگتا۔ یہ سارے انسان جو بڑے سے بڑے، ایون شیطان اگر اس ٹائم توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، شیطان کو اللہ معاف کر دیتا۔ تو مطلب اللہ کے سامنے، اللہ کی رحمت کے سامنے بڑے سے بڑا گناہ کی بھی حیثیت کوئی نہیں۔ جب اللہ کی رحمت آتی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، اس کی جو رحمت ہے وہ تو پھر ہر چیز پر غالب ہے نا۔ اس کی جب رحمت کے سمندر ٹھاٹے مارتا ہے تو پھر گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے، کافروں سے، جتنے بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ آیت جی بڑی ہوپ پیدا کرتی ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بس یہ آیت پڑھتے ہیں اور اگلی بات نہیں پڑھتے۔ بس یہ آیت پڑھی جناب، یہ تو بڑی بات ہے جناب، سارے گناہ ہی معاف ہو گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب تو بھائی موجے ہی موجے۔ لیکن کب معاف کرے گا؟ سارے گناہ کب معاف کرے گا؟ اگلی آیت تو سنایا کریں، اگلی آیت تو پڑھایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اتنی سی آیت بات کر کے ہم آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی رحمت موجود ہے اور یہ ایک اوپن پیکیج ہے، آفر ہے سارے انسانوں کے لیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ان الغفور الرحیم۔ لیکن اگر آپ نے یہ والا پیکیج لینا ہے، اگر آپ نے ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کی طرح پاک صاف ہونا ہے تو کرنا کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وَأَنِيبُوا، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ پہلا کام کرنا پڑے گا، اگر A to Z، ون ٹو لاسٹ جتنے آپ کے گناہ ہیں سارے ختم کروانے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی طرف پلٹنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ انیبو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ الی ربکم، اپنے تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں اس نے پیدا کیا، وہ تمہارا مالک ہے۔
وہ تمہارا ہے، تم اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ وَأَسْلِمُوا وَأَنِيبُوا پہلا کام، وَأَسْلِمُوا اور اس کے بعد مطیع بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو، یعنی ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور جب اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے اپنی زندگی کے معاملات کا رخ اللہ کی طرف رکھ کر دو، اور اس کے بعد اللہ جو کہتا ہے وہ مان لو، اس کے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے۔ یہ والا کام کرو گے تو ہر چیز اللہ صاف کر دے گا، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے گی۔ تو یہ اس زندگی کے اندر اس موقع پہ ود ان دا مومنٹ، اس ٹائم آپ کے پاس موقع ہے، یہ پیکیج ہے وَأَنِيبُوا، ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، ہم اللہ کے مطیع فرمانبردار بن جائیں، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور تیسرا کام کیا کرو، اس قرآن کو تھام لو اور اس قرآن کی پیروی کرو اپنے رب کی کتاب کی۔ وَأَنِيبُوا اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی ہو جاؤ، اس کی اطاعت کے لیے ریڈی ہو جاؤ، اس کی اطاعت، اس کے مطیع فرمانبردار بن جاؤ، اور کرنا کیا ہوگا، قرآن کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ 3 کام ہے جی، یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پیروی اختیار کر لو اور اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچے، اور امثال اور قصوں میں جو کچھ اس نے ارشاد فرمایا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، باخلاف اس کے کہ جو شخص حکم سے منہ موڑتا ہے، منہیات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے واعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لیتا، وہ کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار کرتا ہے جسے کتاب اللہ بدترین قرار دیتی ہے۔ اچھا جی، کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ اب جو کوئی کہنا کہ وہ جی کوئی نہیں، خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اسے کہ بالکل کر دے گا، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ کرے گا کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کی کتاب کو تھامو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھا جی، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی اس انداز کے جملے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہنم میں مور دین انف سپیس ہے دنیا کے سارے متکبروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، بڑی جگہ ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور نہ انہیں کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، خزانوں کی جو چابی ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنے عطا کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا ہے جاہل ہو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس تم اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، وما قدر اللہ حق قدری، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو اچھے کی قدر اچھے کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بے قدرہ بندہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ پاک اور بالاتر ہے وہ صرف سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کرندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں،
یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں آیا تھا جو تمہیں رب کی یاد سنائی ہو، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ تم نے ایک دن قیامت کا دن بھی دیکھنا ہے، تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، ہاں میں نے درس قرآن سنا تھا، میں نے جمعہ کا خطبہ سنا تھا، ہاں میری یونیورسٹی میں کچھ ایسے لڑکے تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن میں نے تو نیا سیزن دیکھنا تھا، نئی فلم دیکھنی تھی، میرے اور مسئلے تھے، میری ڈگری چل رہی تھی، ٹھیک ہے، مجھے لڑکی پسند آئی ہوئی تھی، میں اس کے چکر میں ہی تھا، باقی یہ چیزیں تو میں نے دیکھی تھی، سنی تھی، لیکن ٹائم نہیں مل سکا مجھے۔ ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ ساری چیزوں کے لیے ٹائم مل گیا، زندگی کا مقصد جاننے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ٹائم نہ مل سکا۔ تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، اور تم دیکھو گے اجر کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے عمل کیا۔ آپ کے دفتر میں اگر کوئی عمل ہے، کوئی قربانی ہے، کوئی سٹرگل ہے، تو پھر آپ کے لیے اجر بھی ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم تو ویسے ہی اللہ رب العالمین کے لیے، وقیل الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس روز ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی تعریف کا لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ سمجھ اس دن آئے گی۔ بات تو آج بھی یہی حقیقت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مومن مکی ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز پاورفل ہو، طاقتور ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسے ہر چیز کا علم ہو، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ جو پاورفل ادارہ ہوتا ہے ہم اسے ڈرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس اختیار ہے، ان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اسے آپ کی ایک ایک بات کا پتہ بھی ہو، ایک وہ آپ کو اٹھا بھی سکتا ہے، کنٹرول بھی کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، گرفت میں لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسے آپ کی ایک ایک حرکت کا پتہ بھی ہے۔ تو انسان تو ویسے ہی، انسان کتنا محتاط ہو جائے کہ خدا میں یہ دونوں صفات ہیں کہ وہ زبردست بھی ہے، وہ بڑے سے بڑے انسان کا بھی پورا حساب لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک ایک عمل اس کی آنکھوں کے اندر بھی ہے، نظر کے اندر بھی ہے، تو زبردست بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، یہ اس کی صفات ہیں، غافر الذنب وقابل التوب، یعنی خدا ہونے کے ساتھ، زبردست اور علیم ہونے کے ساتھ، یہ ایک ایسا خدا ہے کہ جو معاف بھی کرتا ہے اور توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا طاقتور کوئی ہو کہ انسانوں میں ہو تو وہ ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی یاد میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیا کے اندر ان کے پروٹوکولز اور ان کی جناب شان و شوکتیں اور ان کے لائف سٹائلز یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، پگھلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلنا نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چشمہ ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں، ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہوں، جو نیک ہوں،
یہ نہیں کہ ان کی اولاد میں سے ہر کسی کو جنت میں داخل کر دے جو نیک ہو، جو ایمان اور عمل صالح کر رہا ہو، ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ جب وہ قیامت کے دن جب جہنم مجرمین جو ہوں گے انہیں اپنے اوپر غصہ آئے گا، وہ اپنا سر پھوڑیں گے، وہ دیوار پہ سر ماریں گے، وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے، وہ دوسروں سے لڑیں گے، تو نے مجھے بکایا ہے، بار بار ہم نے پڑھا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ پڑیں گے کہ تیری وجہ سے تیری وجہ سے، عجیب کیفیت میں ہوں گے، اور وہ اپنا سر پھوڑیں گے کہ میں نے کیا کیا، میں پاگل ہوں، میں بیوقوف تھا، میں کیوں اس کی بات میں آیا، مجھے کیوں نہ عقل آئی، میں نے کیوں زندگی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، آج تمہیں جتنا غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ مجھے غصہ تمہیں تب آتا تھا جب تم یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے، جب تم یونیورسٹی میں بے حیائیاں کر رہے ہوتے تھے، اس ٹائم مجھے تم پر زیادہ غصہ آتا تھا، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نافرمانی کی طرف جاتے تھے تو مجھے اس ٹائم تم پر زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن اس ٹائم میں خاموش تھا کیونکہ وہ دنیا امتحان تھی۔ اب میری لاٹھی جو ہے وہ حرکت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے، اس ٹائم مجھے اس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی۔ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی سے مراد ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ 28 میں کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہو کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا، اللہ کے مطلب ان کا اسلام جو تھا وہ اللہ کی بھی مان لی، معاشرے کی بھی مان لی، تھوڑی سی ویسٹ کی بھی مان لی، تھوڑی سی ورلڈ آرڈر کی بھی مان لی، تھوڑی سی اس کی بھی مان لی، مطلب اللہ کی بھی مان لی، اپنی بھی مان لی، ایک اللہ کی نہ مانی، مطلب ساروں کو یہ اکاموڈیٹ کہ چلو اودی بھی سن لو، اودی بھی سن لو، اودی بھی سن لو، بس ٹھیک ہے۔ ایک اللہ کی ماننا مشکل کام ہے، ہر کسی کی مان لینا اور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اللہ کی بھی مان لینا، یہی ہمارا رویہ ہے نا۔ یعنی کہ جب دوسروں کو تم اللہ کے ساتھ ایک اللہ کی تم اکیلے اللہ کی نہیں مانتے تھے، تم ساتھ اوروں کی بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیں ہمارا مسلمان رہنے کا بھی دل کرتا ہے، اور آئیڈیل جو ہیں ہمارے ان کی حرکتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں، ان کو ہمارا فالو کرنے کا بھی دل کرتا ہے، تو پھر ایک اللہ کی بندگی تو نہ ہوئی نا، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ کے لیے ایک خالص اللہ کی بندگی کرنا نافرمانوں کو یہ بات پسند نہ آئی ہے، نہ آئے گی، نہ آتی ہے۔ اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہو، بری ہو، ناپسند آئے، تمہارا داڑھی رکھ لینا، تمہارا نماز پڑھ لینا، تمہارا پردہ کر لینے سے بڑی بڑی انڈسٹریاں جو ہیں ان کو یہ باتیں ناپسند آئیں، بڑے بڑے جو ہیں سو کالڈ آزادی کے نعرے لگانے والے لوگوں کو یہ جہالت لگے، انہیں تو یہ جہالت ہی لگے گا، تو ان کو ناپسند آئے، لیکن تم اللہ کی اس بات پر قائم رہو اور کانفیڈنس کے ساتھ رہو۔ وہ بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ ان سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی نہ مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، یہ جو آنکھیں چوریاں کرتی ہیں، مطلب ادھر بھی دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، جو خیانت ہے نظر کی، بد نظری کی، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ دل میں آنے والے خیال سے واقف ہے۔
تو اللہ کی آنکھ آپ کو ہر وقت دیکھ رہی ہے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. یعنی قیامت کے دن جو ہے مطلب کسی قسم کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, کیونکہ اس دن حساب لینے والا, اس دن جو جج ہے وہ اللہ ہے. اس دن انف ایویڈنس ہے آپ کے تمام اعمال کا, اور اللہ ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں, مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے, یعنی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے, اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا, یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو, فرعون کو اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا. یعنی اسی دور کے تھے نا, فرعون, حامان اور قارون, یہ سارے اسی دور کے تھے, فرعون کے ساتھی تھے. تو حضرت موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے کہا ساحر ہے, کذاب ہے, یعنی جادوگر ہے اور جھوٹا ہے, الزام لگائے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو, مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے. اب حضرت موسیٰ کا واقعہ ایک دفعہ پھر آ رہا ہے. اس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہی ہے. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے, میں اس موسیٰ کو قتل کر کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو, مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. اچھا, فرعون کو یہ بات پتہ تھی کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. فرعون کو حضرت موسیٰ سے کیا ڈر تھا, یہ تو ہمارا مصر کا سارا سسٹم ہی بدل دے گا. مطلب جتنی پولیٹکس مصر میں آج ہو رہی ہے, جو پولیٹیکل سسٹم اس ٹائم چل رہا ہے, موسیٰ تو اس کو اکھاڑ پھینکے گا. صرف نماز روزے والی بات نہیں ہے. نماز, یہ تو فرعون کو بھی پتا تھا کہ دین صرف نماز روزہ نہیں ہے, دین تو ایک پورا سسٹم آف لائف ہے. اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے اپنی پارلیمنٹ میں, اپنی کابینہ میں, اپنی مرکزی شورا کے اجلاس میں فرعون صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس موسیٰ کو کس طریقے اٹھا لیں, قتل کر لیں, قاتلانہ حملہ کرا دیں, جس طرح سیاسی لوگ کرتے ہیں, بندہ غائب کر دیتے ہیں. موسیٰ کو قتل کروائیں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو, مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تو تمہارا دین بدل دے گا, تمہارا نظام زندگی بدل دے گا, تمہارا مطلب پورا سسٹم بدل دے گا. یہ نوجوان اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, یہ جس تحریک کو لے کے اٹھا ہے, یہ تو ہماری حکومتیں اکھاڑ دے گی. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. یہی الزام لگایا جاتا ہے نا کہ ملک میں فساد کیا جا رہا ہے, جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہی باتیں فرعون نے کی, وہی پولیٹیکل باتیں. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا. اب یہ واقعہ بڑا عجیب. اب فرعون کی پارلیمنٹ ہے, اس میں بڑے بڑے ہارون, کمان وغیرہ اور بڑے بڑے جو ہیں مین بندے مصر کے, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں. پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, مطلب جو حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں پورے مصر کو. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص, یعنی فرعون کی آل میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بہت پاورفل تھا, فرعون کے قریب تھا اور مومن تھا, اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. یعنی اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سسٹم میں بڑی بڑی اونچی پوسٹوں پہ اللہ نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, اور ان سے جب چاہتا ہے وہ اپنے دین کے لیے کام لے لیتا ہے. آج بھی بڑی اونچی پوسٹوں پر اللہ تعالیٰ نے مومن رکھے ہوئے ہیں. کبھی کہیں سے کوئی اٹھتا ہے, کبھی کہیں سے اٹھتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے. تو اس ٹائم بھی اس مشرک معاشرے کے اندر, اس آل فرعون کے اندر جو ظالم تھے, ایک بندہ اونچی پوسٹ پہ فرعون کے بہت آس پاس قریب ایک بندہ تھا جو مومن تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہر جگہ, ایمان چھپایا ہوا تھا. تو اداروں میں بندے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, جو کل کو کوئی سچویشن بنے تو ہر فیلڈ میں بندے ہوں گے تو ایک تحریک اٹھے گی نا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے بچانے کے اندر اس بندے کا کردار تھا. اگر یہ بندہ اس نے MBBS کیا ہوتا اور یہ ڈاکٹر ہوتا, ٹھیک ہے, یا یہ انجینئر ہوتا, اور یا پھر یہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ میں یا سیاست دان نہ ہوتا, یا اس ٹائم
کا جو ہے وہ پولیٹکس میں نہ گیا ہوتا تو حضرت موسیٰ کی یہ حفاظت کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا نا, اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں بندے ہونے چاہیے. مطلب قرآن کلب کو میں اگر اسٹوڈنٹس کو, اگر کوئی اسٹوڈنٹ لا کر رہا ہے, انجینئرنگ کر رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, تو ہم تو یہ سب اسٹوڈنٹس کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے والے, اسلامی ذہن اور اسلامی سوچ رکھنے والے اسٹوڈنٹ, طلبہ و طالبات ہر فیلڈ کے اندر ہو. میڈیکل فیلڈ میں بھی ہوں, انجینئرنگ میں بھی ہوں, لا میں بھی ہوں, کوئی سی ایس ایس پی آفیسر بنتا ہے اس طرف جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ادھر بھی ہوں. ٹھیک ہے, ہر فیلڈ میں ہوں. اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ ہوں گے تو کل کو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہے گا, ورنہ یہ اسلامی نہیں رہے گا جس قدر لوگوں کی کوشش ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ملک کو اسلام پر قائم کون رکھیں گے؟ یہاں کے لوگ ہی. اور جب تک یہاں کے لوگ اونچی پوسٹوں پر, تگڑی پوسٹوں پر اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ میں اوپر لیول پہ فرعون کے قریب وہ ایک پاورفل آدمی تھا, تو اس نے بات کی, اس کی ایک ورتھ تھی, تو وہ قانون پاس نہیں ہو سکا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے والا. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان چھپائے ہوا تھا بول اٹھا, کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا, لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگوں, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ اچھا, میرا خیال ہے یہی وہ شخص تھا غالباً, شاید مطلب میرا خیال ہے غالباً میں پڑھی ہے بات یا سنی ہے, کنفرم نہیں, کہ جس نے پہلے حضرت موسیٰ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ مصر سے نکل جائیں. وہ بہت پہلے جب حضرت موسیٰ بعد میں پھر نبوت نازل ہوئی اور دوبارہ آئے اور فرعون کے پاس آئے, وہ سارے واقعات, تو ایک بندے نے آگاہ نہیں کیا تھا, دور دراز سے ایک بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تیری قتل کے پلاننگز ہو رہی ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیں. ہو سکتا ہے اس نے ہی یہ خبر دی ہو. مطلب یہ کچھ غائبانہ سپورٹر حضرت موسیٰ کے وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو. ہے میری قوم کے لوگوں, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ اب اس پارلیمنٹ میں اس بندے نے اللہ کے دین کی دعوت دے دی, اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور اس فیصلے کی مخالفت کر دی. فرعون نے کہا, میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تو اس نے کہا, ہے میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے, جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے. اب یہ بندہ پارلیمنٹ کے اندر مصر کی فرعون اور بڑے بڑے سرداروں کے سامنے سپیچ دے رہا ہے. یہ سن لیں, اللہ تعالیٰ نے اس پوری سپیچ کو یہاں پر کوٹ کیا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کو لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. اس کا مطلب ہے کہ فرعون اور وہ جتنے لوگ تھے ان ساروں کو یہ باتیں پتہ تھیں, یہ کوئی اجنبی بات ہی نہیں تھی. مطلب حضرت یوسف مصر میں ہی تھے نا, اس کے بعد یہ بعد میں حضرت موسیٰ آئے ہیں اور پھر بعد میں اور لوگوں کا قبضہ ہوا ہے. یہ فرعون جو قبطی تھے, یہ بعد میں انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا ہے, پھر ان کی حکومت رہی ہے. تو انہیں پتہ تھا پیچھے حضرت یوسف تھے اور وہ ان کی حکومت تھی, اور یہ ساری باتیں ان کے لیے اجنبی نہیں تھی. یعنی اللہ اور رسول اور توحید نے پتہ تھا, اندازہ تھا ان چیزوں کا, اس لیے وہ ذکر کر رہا ہے نا. مطلب وہ سامنے وہی لوگ بیٹھے ہیں جو سارے وہاں کے اسی قبطی قوم کے مصر کے ایک حکومتی لوگ ہیں. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے کے یہ چند فکری اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کے قول پر بطور اضافہ تشریح ارشاد فرما دیے. اچھا جی,
اور اللہ کی یاد پہ جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے لیے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. فرعون نے کہا اے حامان. اچھا اس نے اس انداز سے بات کی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہ فرعون اس کو پوری طرح ڈینائی نہیں کر سکا کیونکہ وہ ایک پوزیشن پر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک رائے دے رہا ہے, اور وہ اس انداز سے رائے دے رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے تو آپ کے لیے یہی مسئلہ بنے گا, آپ کے لیے یہی مسائل بنیں گے, مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس نے ایک بڑے طریقہ کار سے بات بھی پہنچا دی, اللہ کا خوف بھی دلا دیا, حضرت موسیٰ کو بھی بچا لیا, مطلب اس رائے کی مخالفت بھی کر دی, اور صحیح بات کی طرف بھی ساروں کے, کچھ لوگوں کے تو ذہن بدلے ہوں گے نا, کسی کو تو اللہ کا خوف آیا ہوگا نا یہ بات سن کے, اسے اپنا اس نے پارٹ پورا پلے کر دیا. اچھا جی, فرعون نے کہا اے حامان, یا اب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, فرعون صاحب بیٹھے ہیں, اس نے اب حامان کی دائیں میں بیٹھا ہوگا. حامان بھی بہت بڑی بلا تھی. قارون کے متعلق, قارون کے خزانوں کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ قارون کے خزانے نے پیچھے پڑا تھا کہ اس کو اونٹوں, طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا, یعنی بہت پاورفل اس ٹائم کا جو ہے وہ مصر کا امیر ترین آدمی تھا, وہ بھی فرعون کے ساتھ تھا. تو اے حامان تھا, یہ شاید فوجیوں کا سربراہ تھا, سپہ سالار تھا, یعنی فوجی طاقت اس کے پاس تھی. اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں, آسمانوں کے راستوں تک, اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اب یہ آیت فرعون کا غرور و تکبر ظاہر کر رہی ہے کہ حامان ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنا, یعنی طاقت تھی, بڑی بڑی عمارتیں فرعون قائم کیا کرتا تھا. کوئی اونچی سی کوئی برج خلیفہ قسم کی بلڈنگ بناؤ اور اوپر جا کے ہم دیکھیں کہ یہ خدا کہاں ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو, میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم, یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم, آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا. اب یہ پوری طریقے سے وہی بندہ پارلیمنٹ کے اوپر توحید کی بات کرنا شروع کر دی ہے. مطلب پہلے آہستہ آہستہ اب وہ اصل بات پر آ گیا, یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ خدائی میں ان کی کوئی شرکت ہے, حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں, حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں, اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے, اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے, اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. اچھا جی, آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالی چلی اس مومن کے خلاف, پھر ان لوگوں نے, اب چونکہ وہ بڑی پوسٹ پر تھا تو ظاہر ہے فوراً قتل تو نہیں کر سکتے تھے, وہ والا معاملہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے سے بڑا ڈر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی ایک بہت بڑی بغاوت ہو سکتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام واز ناٹ این آرڈنری پرسن, ان کے لیے بھی, ان کو بھی ایک دم اسٹیٹ کے لیے بنانا بڑا مشکل ہو چکا تھا. آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلیں اس مومن کے خلاف چلیں. اب اس مومن کے خلاف بھی انہوں نے کوئی قانونی چالیں چلنا شروع کر دی, سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا, کسی طریقے جو ہے اس کا اثر و رسوخ کم کریں تاکہ یہ بندوں کو بیکائے سو کارڈ بیکانا ختم کرے. اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا. اب دیکھیں اس گندے سسٹم میں, گندے نظام میں, فرعون کی اور اس پولیٹیکل سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی حفاظت کی. اللہ کے دین پر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری جو فیلڈ ہے نا وہ بڑی گندی فیلڈ ہے, ادھر یہ دین پر نہیں چلا جاتا. دین پر چلنا آپ کا کام ہے, اللہ رستے بھی بناتا ہے, اللہ حفاظت بھی کرتا ہے. وہ بندہ اس وہاں کی پولیٹکس کے اندر موجود ہے اور دین پر چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنا رول اس میں پلے کیا ہے اور اللہ اس کے خلاف جو چالیں چلی ہیں اللہ نے اس کو سے بچایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ بھرے دربار میں فرعون کے رو درو یہ حق گوئی کر جانے کے باوجود اعلانیہ اس کو سزا دینے کی جرت نہ کی جا سکتی تھی. اس وجہ سے فرعون اور اس کے حامیوں کو اسے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنی پڑی, مگر ان تدبیروں کو بھی اللہ نے چلنے نہ دیا. اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے
جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو، یعنی اس ٹائم بھی وہ عذاب میں شکار ہیں فرعون اور اس کے ساتھی، اور روز قیامت وہ شدید ترین جہنم کے عذاب میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ جی ایک اچھا کریکٹر تھا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں، جس کا ذکر صرف یہاں پر آتا ہے، جس نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ کی سپورٹ کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سپورٹ کے ذریعے بندہ ایک پیدا کیا۔ اس سے کئی نقطے نکلتے ہیں، سمجھنے کے لیے کئی باتیں نکلتی ہیں۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ یعنی کہیں گے بڑے لوگوں سے، ہم دنیا میں آپ کے فالورز تھے، آپ کو بڑا مانتے تھے، اب جہنم کے عذاب سے آپ ہمیں کچھ تھوڑی بہت تو بچائیں نا، آپ دنیا میں بڑی بلا تھے اور ہم آپ کو مانتے تھے، تھوڑا سا ہمیں بچا لیں۔ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، یہاں بڑا چھوٹا تو ہے کوئی نہیں، سب کا ایک ہی انجام ہے، ہم کیا کر سکتے۔ اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، یعنی دعا قبول کوئی نہیں ہونے والی۔ یقین جانو کہ اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی رسولوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتا ہے، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو۔ اچھا قصور کیا ہے جی؟ جس سیاق و سباق میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے، اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر قصور سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مظلومیوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ ایسا ہو جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات جلدی ظہور میں آ جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی توبہ کی حاجت ہوتی، لیکن جس مقام بلند پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو سرفراز فرمایا تھا اور جس زبردست اولو العزمی کا وہ مقام مقتضی تھا، اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے مرتبے سے فروتر نظر آئی، اس لیے ارشاد ہوا کہ اپنی کمزوری کی معافی مانگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کو جلدی تھی اور ایک بے صبری کی کیفیت تھی کہ کفار قائل ہو جائیں یا کوئی ایسا معجزہ ہو، یہ لوگ بات مان لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بے صبری کے اوپر کہا ہے کہ یہ ایسے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں نے نہیں ماننی انہوں نے نہیں ماننی، بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح و شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ پس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے۔ یعنی یہ تو ایک انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پر سوال کرتے ہیں، تو یہ زمین و آسمان اور اتنی بڑی کائنات ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا کام ہے جو اللہ نے کیا ہوا ہے، تو وہ اللہ وہ کر سکتا ہے تو وہ انسان کو دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً نسبتاً یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہر جائیں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور میرے پاس ہی دعائیں قبول کرنے کا اختیار ہے، اوروں سے مانگتے ہو جن کے پاس اختیار ہی نہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پکیدہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ ہے جس کا یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ، نبی کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی، اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔
وہی تو اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے پس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، کن کہتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی یاد میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے وہ پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم پکارا کرتے تھے، شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، جنہوں نے تکبر کیا، بڑائی کی، اللہ کی بات نہیں مانی اور کسی اور بات کو بڑا سمجھا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ان کو ان برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، یعنی ان کا برا انجام تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھائیں یا اس سے پہلے اٹھا لیں دنیا سے، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے، یعنی بعد میں برا انجام ہو یا پہلے انجام برا ہو یا نہ ہو، دنیا میں انجوائے ہی کرتے رہیں، ایک دن تو انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے سب انسانوں نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ قرآن میں گن کے 25-26 انبیاء کا ذکر ہے، 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کسی کے حالات بتائے ہیں، وہ بھی ایک نشانی کے لیے، عبرت کے لیے، بات سمجھانے کے لیے۔ جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ کوئی رسول کے پاس جتنے بھی معجزے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، تو کسی اور انسان کے پاس کیا کوئی چیز ہونی؟ تو رسولوں کے پاس بھی جو معجزات ہیں اور نشانیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ کچھ جانور سواری کے ہوتے ہیں، کچھ جانور گوشت کے ہوتے ہیں، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ ختم ہونے والا جی ہمارا سورہ حامیم سجدہ آ گئی ہے جی، الحمدللہ۔ اور جانوروں کے اندر اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ان کی کھال ہے، ان کی سواری ہے، ان کا چارہ ہے، ان کا دودھ ہے، کئی طریقے سے فائدے جانوروں سے انسان اٹھاتا ہے۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی، کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، یعنی پہلے لوگ بڑی بڑی قومیں، فرعون کی قوم، عاد و سمود کی قوم، بڑی بڑی بلائیں گزری ہیں جو طاقت میں بھی آپ سے زیادہ تھے، اور ہو سکتا ہے کہ جو آج دنیا جتنی طاقتور ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ ان پرانے زمانے کی جو ہزاروں سال پہلے کی کنسٹرکشنز ہیں وہ ابھی تک قائم و دائم ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی بہتر ٹیکنالوجی تھی، کوئی بہتر ان کے پاس آرٹ تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی اتنے مضبوط اور پائیدار ان کی چیزیں ہیں کہ ہزاروں سال بعد تک قائم ہیں۔ پھر پہاڑوں کو کھود کے اور تراش کے گھر بنانا، وہ ساری بلا وجہ تو نہیں تھی، کوئی تو چیز تھی ان کے پاس۔ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار اثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، وہ اور ہی کچھ ABCیاں پڑھتے رہے اور حق کی طرف نہیں آئے۔ وہ جو ان کے پاس علم تھا وہ چیزیں ان میں مگن رہے۔ دیکھیں، علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اسی علم کے اندر مگن رہنا اور سب کچھ اسی کو سمجھ لینا اور اصل حق کو چھوڑ دینا، یہ غلطی ہے۔ اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی دیکھیں ان کے پاس جو بھی علم ہے، اب یہی لوگ کرتے ہیں نا جو بہت زیادہ سائنس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جناب مولویوں کی باتیں ہیں جو عقل میں آتی کوئی نہیں ہے، یہ جنت و جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اپنا علم جو اس میں مگن رہے کہ یہ جناب بڑی زبردست علم اور بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں انبیاء یہ تو کچھ پرانے زمانے کی اور جناب عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں، اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اینڈ پہ کیا ہوا؟ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی کے پھیر میں آ گئے، سائنس نے ان کو کوئی نہیں بچایا۔ پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا۔ پھر ان کے
جو ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا تھا خدا، ٹھیک ہے، وہ جو کہ بھئی ہم آبزرو نہیں کر پا رہے، دیکھ نہیں پا رہے، ٹیسٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر ان کو خدا نظر آ گیا. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا ایک اللہ کو لا شریک، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، کل پرسوں جب بھی رمضان انشاءاللہ ہوگا، یکم رمضان سے، جس دن پہلا روزہ ہے اس دن 2:15 بجے ہماری کلاس فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے وہاں سے لائیو انشاءاللہ ہوگی. دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و عافیت رکھے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ جی ہماری کلاس رمضان سے پہلے والی مکمل ہوئی، آخری 6 سپارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی مکمل کریں گے اور پورا قرآن مکمل کریں گے. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک باری پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سٹیٹس لگائیں، سٹوریز لگائیں، ایک دفعہ پھر لوگوں کو رجسٹر کریں، آخری دن ایک دفعہ پھر لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں، ٹھیک ہے، کہ رمضان آ رہا ہے، ریمائنڈ کرائیں، اور ایک دفعہ پھر اس کو ایڈورٹائز کریں، اور تعداد کو دگنا کر کے آخری دم تک لوگوں کو ریمائنڈ کر کے جب کلاس ہو رہی ہو تو اس ٹائم لوگوں کو، اس سے پہلے تک جب کلاس شروع ہو جائے پھر کلاس کو سنیں. اور فیس بک پہ ظاہر ہے شیئر کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے، اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ آگے پہنچے. واٹس ایپ گروپس میں بھی پہنچائیں، فیس بک پہ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ. یوٹیوب پہ تو انسان شیئر نہیں کر سکتا، فیس بک پہ البتہ وہ چیز گروپس میں بھی آگے پیچھے اپنی وال پہ شیئر کی جا سکتی ہے. تو جب وہ کلاس شروع ہو تب اس آپ سب لوگ جتنے آپ سن رہے ہیں جو ریگولر ہیں اس کو شیئر، والنٹیئرز بن کے اس کا کام کریں، اس کو شیئر کریں اس کا، اور لوگوں کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.